گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا کہ ملک صاحب مرحوم نے 3 سالوں کے لیے میرے عنوانات خود منتخب کر دیے تھے، جس میں 2 کی تعمیل میں کر چکا ہوں اور 1 باقی ہے، اس کی تکمیل آج کرنے لگا ہوں، بشرطے کہ کچھ سننے کی نیت ہے تو۔ مرحوم کے چنے ہوئے عنوان کی روشنی میں آج حافظ صاحب میں نے حقیقت لیلۃ القدر، صلاۃ وسطیٰ، مرکز انوار، ام و ابیہا، جناب سیدہ کی ذات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی میرے سامنے کو؟ بہرحال میں نے آپ کی قوت خرید کے مطابق جہاں تک آپ خرید سکتے ہیں وہاں تک انشاءاللہ ادراک کی اس سراحت تک آپ سے بات ہوگی۔ چند منٹ مجھے پہلے ذہن صاحب چاہیے تمہید کے لیے، تھوڑی سی ان کی ذہنوں کی زمین بنا لوں اور پھر چند باتیں آپ سے کر لیتا ہوں۔ سورہ حج میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، ذات واجب نے، معبود مطلق نے، خدا لم یزل نے اپنے مسجود ہونے کا کلیہ بیان کر دیا ہے اس آیت میں کہ میں کیسا مسجود ہوں۔ فرمایا اے میرے حبیب محمد احمد محمود، علم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ فرمایا میرے حبیب کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ 7 آسمانوں کے فرشتے میرا سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، نوازش کچھ نے داد دی، کچھ نے نعرہ لگایا اور کچھ کے سر سے گزر گیا۔ آیت پڑھی ہے میں نے، علم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، سماوات 7 آسمانوں کے فرشتے میرا سجدہ کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب باتیں 2 ہیں، یا تو یہ کہو کہ اللہ بھی اس خانوادے کے فضائل پڑھتے ہوئے کبھی مبالغہ کر لیتا ہے، اور مبالغہ نہیں کرتا تو ماننا پڑے گا کہ جب 7 آسمانوں کے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، زمین مدینہ پہ بیٹھا ہوا میرا نبی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو سمجھ میں آگے بات ہو، جو روشنی کے پیچھے ہیں وہ بھی ٹھیک بیٹھے ہیں جو الحم سے والناس تک حافظ صاحب 18 سورتوں میں 31 مقام پر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے علم ترى، علم ترى، علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ 7 آسمان والے میرا سجدہ کرتے ہیں،
ومن فی الارض زمین والے میرا سجدہ کرتے ہیں، والشمس سورج میرا سجدہ کرتا ہے، والقمر چاند میرا سجدہ کرتا ہے، والنجوم ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں، والجبال پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں، والشجر درخت میرا سجدہ کرتے ہیں، والدواب جانور میرا سجدہ کرتے ہیں۔ بس میں نے تمہیں سستانے کے لیے وقت دے دیا، وہ مہلت تمہاری ختم ہوئی۔ اب جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہے وہ ایک لمحہ سر اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ اللہ نے بھائی صاحب کیا فہرست گنوائی ہے؟ آسمان والے، زمین والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور یہ میرا سجدہ کرتے ہیں۔ 8 چیزوں کی فہرست اللہ نے گنوائی کہ یہ میرا سجدہ کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، حجرے کی آواز نہیں، میدان کی للکار ہے، سرگوشی نہیں، منبر کوفہ سے۔ کائنات میں 2 علی رہتے ہیں ملک ہو، ایک عرش پہ ایک فرش پہ۔ عرش والا علی کہہ رہا ہے یہ چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، فرش والا علی کہہ رہا ہے یطیعنا کل شیء حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجنة والنار۔ علی فرماتے ہیں زمانے والوں 7 آسمان میری اطاعت کرتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا میری عبادت کرتی ہے، میرا خیبر شکن کہہ رہا ہے، صرف آسمان والے نہیں، فرمایا آسمان میری اطاعت کرتے ہیں، والارض زمین میری اطاعت کرتی ہے، والشمس والقمر سورج میری اطاعت کرتا ہے، چاند میری اطاعت کرتا ہے، والنجوم ستارے میری اطاعت کرتے ہیں، والجبال پہاڑ میری اطاعت کرتے ہیں، والشجر درخت میری اطاعت کرتے ہیں، والدواب جانور میری اطاعت کرتے ہیں۔ اور دھن والوں 2 چیزیں علی نے بڑھا کے بتائی، فرمایا والجنت والنار، جنت میری اطاعت کرتی ہے، جہنم میری اطاعت کرتی ہے۔ میں تمہیں کس سرحد پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں یعنی جو چیز اشتیاق زیدی صاحب اللہ کی عبادت کرتی ہے، ندیم وہی شاید میرے مولا کی اطاعت کرتی ہے۔ اور آج ہزاروں کے اس اجتماع میں غضنفر یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہے۔ تھوڑے علم والے حافظ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت بڑی ہے، آج سن کے جاؤ عبادت چھوٹی ہے، اطاعت بڑی ہے۔ اطاعت بڑی ہے، عبادت چھوٹی ہے۔ ملک ہے عبادت والوں کو میں نے جہنم جاتے دیکھا ہے، اطاعت والا جہنم نہیں جا سکتا۔
ہمارا دل ہے. شیطان نے عبادت تو کی بلکہ بہت بڑی کی, اطاعت سے مار کھا گیا. اب بھی اگر کوئی نہیں سمجھا تو پھر میرے خیال ہے بچوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے. عبادت سر جھکانے کا نام ہے, اطاعت سر کٹانے کا نام ہے. ہاں, اور بس اب ہر شخص کی نظریں سل گئی ہیں میرے چہرے پہ. اب جو کہنا ہے مولانا وہ شروع. علی کہتے ہر شے میری اطاعت کرتی ہے, اور آپ سن چکے کہ اطاعت بڑی ہے. تو ایک دلیل انہیں اور بھی دے دوں. زیدی صاحب, بھائی صاحب, اطاعت عبادت والے کو عبادت چھڑوا کے بلا سکتی ہے, عبادت اطاعت والے سے اطاعت چھڑوا کے بلا نہیں سکتی. نہیں بولے بڑی بات. ابی بن کعب عبادت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, میرے رسول نے آواز دی, پلے پڑھ رہے میرے بھائی نہیں, نماز تیز پڑھنا شروع کی, دوسری آواز دی اور سورت کی, تیسری آواز پہ آ گیا لبیک یا رسول اللہ. پہلی آواز نہیں سنی, سرکار سنی تھی, جواب کیوں نہیں دیا؟ کون تو اصلی نماز پڑھ رہا تھا, چھوڑی کیوں نہیں؟ سرکار اللہ کی پیشی میں تھا. فرمایا بھائی تم تو رئیس القرآن کہلاتے ہو, تم تو بہت بڑے قاری قرآن ہو, قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اللہ اور اس کا رسول جب بلائے. نہیں, اب مجھے خبر نہیں کس کلونجے پہ بال آنے والا ہے اور کس چہرے پہ بہار آنے والی ہے. سر اٹھانا. یہاں عبادت والے سے اطاعت نے کہا عبادت چھوڑ, میرے پاس آ. اس کے برعکس علی بادشاہ کی جھولی میں رسول کا سر ہے, نماز عصر کا وقت گزرا جا رہا ہے, سورج سفر کرتا جا رہا ہے, علی نے عبادت کو جانے دیا, اطاعت کو نہیں چھوڑا. اب تو سمجھ گئے کہ اطاعت حاکم ہے, عبادت محکوم ہے. جس شے کے بارے میں خدا نے کہا میری عبادت کرتی ہے, میرے سردار نے کہا وہ شے میری اطاعت کرتی ہے, تو ہر شے مطیع علی مطاع. اگر صاحب میرے سامعین جاگ رہے ہیں تو میں اس سرحد پہ پہنچ گیا ہوں کہ آگے مجھے شاید کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح, علی سے بڑا مطاع مطلق کوئی ہے ہی نہیں. لگا میزان علم, آخری وقت ہے مولانا حامد صاحب رسول کا, دو جملے وصیت کے رسول کے منہ سے نکلے, بطول کی طرف دیکھا, فرمایا یا فاطمہ اطیعی ما امرک بہ علی. فاطمہ جو علی حکم کرے اطاعت کرنا. پھر کہا یا علی اطیع ما امرت کا بہ زہرا, یا علی جو زہرا حکم کرے تم بھی اطاعت کرنا. پتہ نہیں کس دل سے کیا سلوک ہوا,
کس کے ساتھ کیا گزری ہے؟ جی جی، جو علی جیسے مطاع مطلق کی عبادت میں حصے دار ہے، وہ ہے بطول۔ نہیں تھک گئے ہو تو بس اچھا، ورنہ یہ تو میں نے تمہارے ذہنوں کی دماغ انتظار کی، کہنا مجھے کچھ اور ہے، اور جو آج کہنے لگا ہوں منبر کی قسم، مجلس کی قسم، زندگی میں پہلی بار کہنے لگا ہوں۔ چیلنج میری آڈیو ویڈیو سی ڈی میں کہیں اس سے پہلے یہ دکھا دینا، اپنی زبان کٹوا دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار، بس آپ کے ہی مقدر میں تھی، آغاز آپ سے کرنے لگا ہوں، اب کہیں اور پڑھوں گا تو وہ بعد میں ہوگی، اور کوئی پڑھے گا تو اب مجھ سے سننے کے بعد ہی پڑھے گا۔ ویسے بھی یہ چیزیں منبر پہ لانا مولا نے اس حقیر کی ڈیوٹی لگائی۔ خطبہ سنانا ہے تمہیں، اور اس نعرے کے بدلے میں نہیں سنانا۔ جب تک طبیعت ہے تمہاری۔ ہاں، خطبہ، اور مولانا اس خطبے کے ساتھ میری ایک حسرت بھی وابستہ ہے، کیونکہ تقریباً 5-6 جملے، یعنی جہاں تک میں نے آپ کو سنانا ہے یہاں تک صاف پڑھا گیا ہے، آگے کے صفحات کی عبارت جو ہے وہ مٹی ہوئی ہے، اور صحیح لفظ پڑھے نہیں جا سکے۔ بہرحال اللہ جانے اس میں قدرت کی کون سی مصلحت ہے، جہاں تک واضح پڑھا جا سکا وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ خطبہ زمین پہ نہیں پڑھا گیا، خطبہ پڑھا گیا ہے آسمان پر، اور عام تقریب میں نہیں پڑھا گیا، علی اور بطول کی شادی پہ پڑھا گیا ہے۔ جی ہمیں سب کتابوں میں ہے یا نہیں کہ واحد نکاح ہے دنیا کا، پہلا اور آخری، ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نکاح، ایک جگہ۔ خانہ زاد الہی کے نکاح کے 10 خطبے الگ الگ ہیں۔ زمین پہ رسول نے پڑھا، 7 آسمانوں پہ فرشتوں نے پڑھا، بیت المعمور پہ منصور نے پڑھا، اور ذات کے پردے میں اس ذات نے پڑھا۔ جو آج میں تمہیں سنانے لگا ہوں یہ منصور کا خطبہ ہے۔ ہاں، اور ہاں جو جانتے ہو اسے جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ آج جان لو۔ علی کی زمینی شادی اور آسمانی شادی میں 40 دن کا فرق ہے۔ آسمانوں پہ نکاح 40 دن پہلے ہوا، پھر خوشیاں منائی جاتی رہی وہاں، 40 دن کے بعد زمین پہ نکاح ہوا۔ تو جب بیت المعمور کے سامنے اجتماع ہوا دھن چکوال والوں، تو اللہ نے کہا یا ملائکتی انی لقبت بنت حبیبی بالمنصورہ فلیقم المنصور ولیخطب علی منبر من نور اذا البیت المعمور ویرش علی الملائکۃ الکوثر والکافور۔ کہا میں نے جو دلہن بننے جا رہی ہے علی کی، میں نے اس کا لقب دیا منصورہ، لہذا منصور فرشتے کو میرا حکم ہے کہ بیت المعمور کے سامنے منبر نور سجا لے،
فرشتوں پہ کوثر اور کافور کی بارش کی جائے. اس میں بھی بھائی صاحب ایک راز ہے. کوثر کی حقیقت فاطمہ، کافور کی حقیقت علی ابن ابی طالب. کیونکہ کوثر لقب ہی میری مخدومہ کا ہے. تھک رہے ہو تو ابھی بتا دو مجھے، ورنہ ابھی تو میں آغاز کرنے لگا ہوں. اگر تو یہ نعرہ میری تسلی کے لیے تھا تو یقین مانو آ گیا ممبر نور پہ منصور. مسئلہ بات شروع. میں نے کب جاگنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک جملہ اسرار کی پوری دنیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اخفى فاطریتہ فی الفاطمیت. مجھے صاحب نہیں معلوم کہ کون کون خریدار ہے میرے سامنے، کون تماشائی. جو خریدار ہو وہ دیکھتے میری طرف رہنا. الحمدللہ الذی اخفى فاطریتہ فی الفاطمیت ومن بانزال مشیتہ المعصومۃ علی الآدمیت واوضع فاطمۃ النوریۃ الحریۃ فی الحقیقۃ المحمدیۃ ورفعہ عن بلیۃ التبعیۃ ونزل عن شوائب الدینۃ واخفاها فی دائرۃ الانوار کلیۃ فی اعمال الشریعۃ واقامہ لحبیبہ مقام الابنیۃ وخلق لاجلها علی الزوجیۃ لقد استوفیت وفضلت بقولها صدق المکنون للولایۃ وماضل المسؤول للذریۃ یا ملا یا املاک السوار ومخلوق الروحانیت قد ضم الجبار بحر انوار العالمیت فی بحر اسرار الفاطمیت لیخرج منها ذرۃ الحسنیت ومرجانۃ الحسینیت ویدرها من حوض الشمس القویت نجوم الصاحیت وکواکب المزیت وجعل بحرها رزقا للبریت وجعل شفاعتها ظفرا للشیت وقد ضمن لمئة وسبعين يوما رزق السماء وخلق البرية والبحرية وسخر الأكوان لشيتها كالمطية وأضاءهم جنته في يوم القيامة وهم أحرى بالبوحية لأن الله اختصهم بالطهارة المولودية. ترجمہ ادھار نہ کر لوں. اچھا جو سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. شاہ رخ خان پہلا جملہ ہی اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو یہ چھت ہٹ جائے گی اور تمہیں یہیں بیٹھے بیٹھے عرش نظر آئے گا. میرا وعدہ. شرط ہے صفحہ دل پہ لکھنے کی. منصور کہہ رہا ہے الحمدللہ. اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا، پہلے روانی میں پڑھتا گیا. الحمدللہ الذی اخفى فاطریتہ فی الفاطمیت. کہہ رہا ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنی فاطریت کو فاطمیت میں چھپا رکھا ہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے فاطر ہونے کو، فاطر کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے ایجاد کرنے والے کو. تو منصور کہہ رہا ہے جس نے اپنے فاطر ہونے کو فاطمہ ہونے میں چھپا دیا. ومنّا بإنزال مشیتہ المعصومۃ علی الآدمیت. اور جس نے اولاد آدم پر احسان کیا اپنی معصوم مشیت کو نازل کر کے. وأعطى فاطمة النوریۃ الحریۃ فی الحقیقۃ المحمدیۃ. اور جس نے
اب یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کے خریدار تھوڑے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی ہیں میرے بارے میں ہیں۔ منصور کہہ رہا ہے میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں کہ جس نے حقیقت حور اور جوہر نور کو جمع کر کے حقیقت محمدیہ میں رکھ دیا ہے۔ وَرَفَعَهَا عَنْ دَنِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ، اور جس نے بطول کو طبیعت کی پستیوں سے بلند رکھا۔ میرا خیال ہے تمہارے سب سے بلند گیا ہے جملہ ہے، یعنی جو کائنات کی عورتوں کی طبیعت میں پستیاں ہیں وہ اس میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں چادر میں تھکنا نا، پتہ نہیں میں نے تمہیں کہاں کہاں لے کے جانا ہے۔ وَنَزَّهَهَا عَنْ شَوَائِبِ الطِّينَةِ، اور جس نے طینت کے شائبوں سے بطول کو منزہ کیا ہے، اس کی حمد کر رہا ہوں۔ مولانا کیا خوبصورت جملہ ہے، وَأَقَامَهَا لِحَبِيبِهِ مَقَامَ الْإِبْنِيَّةِ۔ منصور کہہ رہا ہے ہر باپ بیٹے کو تحفہ سمجھتا ہے اللہ کا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد کے لیے تحفہ بیٹا نہیں بیٹی کو سمجھا ہے۔ نہیں باہر والے جو کھڑے ہو تم بھی جیتے رہو، ادھر والے ادھر والے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو جو ٹی ویوں کے سامنے ہے، ہر حلال زادے سے قدم پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے۔ توجہ، اب صاحب علی وہ شہنشاہ ہے جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات خلق ہوئی۔ میں چہرے اتنا اندھیرا نہیں ہے کہ مجھے چہرے ہی نظر نہ آ رہے ہو، میں ہر چہرے کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور جملے کے بعد پھر پڑھوں گا، کیونکہ حقیقت ایک ہی تھی ملک کو، کبھی 2 بن گئی، کبھی 5 ہو گئی، کبھی 12، کبھی 14، ایک ہی حقیقت کو اللہ بانٹتا رہا ہے۔ تو اس لیے محمد کے بارے میں کہو، علی کے بارے میں کہو، سب کے بارے میں کہو، بات ایک ہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں علی کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی، اور جاگ رہے ہو اگر تو جاگنا۔ منصور کہہ رہا ہے حمد ہے اس خدا کی خالق لأجلها علیہ للزوجیت، حمد ہے اس اللہ کی جس نے بطول کے لیے علی کو خلق کیا۔ علی کے لیے ہر شے بنی، خود علی بطول کے لیے بنا۔ اسی لیے میں زیادہ اسی لیے مولانا میں نے کہا اسی لیے میں اکثر ممبروں سے کہا کرتا ہوں کیوں بنا علی للزوجیت، تاکہ جوڑا مکمل ہو جائے، کیونکہ علی نہ ہوتا تو یہ بھی کفواً احد ہو چلی تھی۔ نہیں سنی حدیث رسول لولا علی لما کان لفاطمہ کفواً آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا۔ اس نے دیکھا میرا بھی کوئی کفو نہیں، بطول کا بھی کوئی کفو نہیں، علی کو پیدا کر کے
سے تقریباً جو پیغام میں نے دینا تھا وہ دے بیٹھا. کہو تو اب جاؤں؟ نہیں؟ ادھر والے کہتے ہیں جاؤ. نہیں؟ اچھا خوش ہو. خلق لأجلها علیہ للزوجیت، جسے اس کا جوڑا کامل کرنے کے لیے اللہ علی کو خلق کیا. لقد استوفیت وفضلت بکونها صدق المکنون للولایت ومادن المسون للذریت. منصور کہہ رہا ہے اے اللہ کے فرشتوں میں اس بطول کے بارے میں کیا بتاؤں جو بیک وقت صدف بھی ہے، جو بیک وقت کان بھی ہے. یہ مادن والا کان، یہ والا کان نہیں، یہ جیسے ہیرے کی کان ہے، جو صدف بھی ہے کان بھی ہے. کان ہے نبی کی ذریت کی، صدف ہے ولایت کا. ہاں ایک جملے میں نے تمہیں وقت فراہم کیا کہ تھوڑا دم لے لو تاکہ اگلے جملے کی گرانی کے لیے ذہن تیار رہے، طبیعتیں آمادہ ہو جائیں. کہہ رہا یا املاک السماویت و مخلوق الروحانیت، اے باشندگان آسمان، اے روحانی مخلوق، یہ کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہے آسمانوں پر؟ وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے. جاننا کیا؟ قد ضم الجبار بحر انوار العلویت فی بحر اسرار الفاطمیت. آج اللہ نے علی کے انوار کے سمندر کو فاطمہ کے اسرار کے سمندر میں ضم کر دیا ہے. اب شرح کرنے بیٹھوں تو ایک ایک جملہ مجلس مانگتا ہے، علیحدہ سے مجلس مانگتا ہے، اور اتنا تو وقت ہی نہیں ہوتا. بحر انوار العلویہ، نور نہیں انوار ہیں، علی کے جتنے نور ہیں اس کے سمندر میں، فی بحر اسرار الفاطمیہ، اور فاطمہ کے اسرار کے سمندر میں. ضم کیوں کیا؟ جاگو گے. لِيُخْرِجَ مِنْهُمَا دُرَّةَ الْحَسَنِيَّةِ وَمَرْجَانَةَ الْحُسَيْنِيَّةِ. اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ دو سمندر ملے، میں حسنیت کا موتی نکالوں، حسینیت کا مرجان نکالوں. لیکن حیرت زدہ چہرے بھی کم نہیں. مولانا فکرہ کرنے لگا ہوں، اور یہ تو پھر لڑک پن سے طبیعت ہے غزل فر کی کہ 14 کی ذات پہ تو مجھے سمجھوتا کرنا آیا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا قرآن میں جو صحیح یہی کہا ہے میرے جلبہ ہے نہیں جلتا قیام بینا ہوا بردہ خدا، یہی ہے نا. یخرج منہم اللؤلؤ، اللہ کہتے ہیں میں نے 2 دریا ملا دیے. کیوں؟ میں ان میں سے موتی نکالنا چاہتا ہوں. اب سر اٹھانا، موتی نکالنے کے لیے غوطہ لگانا پڑتا ہے. اور اللہ جانے میرے سامنے آبادی ہے یا ویرانہ. میں شیعہ سے خطاب کر رہا ہوں یا کسی اور مذہب والے بیٹھے میرے سامنے، غوطے کے بغیر نہ سیپ نکلتا ہے نہ صدف.
ان میں توحید معتبر ہوتی ہے تو کبھی حسن برآمد ہوتا ہے، کبھی حسین کی تجلی ہوتی ہے۔ اب اللہ اکبر، مولانا جب پہلی بار میں نے یہ خطبہ دیکھا تھا نا، یقین مانیے اس جملے کو دیکھ کر اگر زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں یوں بیٹھا رہا تھا، سوچتا ایک فرشتے کی زبان کا جملہ۔ پہلے یہ بتاؤ، سورج ظاہر ہوتا ہے یا غائب؟ اس جملے میں منصور نے میری مخدومہ کو سورج بھی کہا ہے اور پردے دار بھی کہا ہے، یعنی پردے دار سورج کی اصطلاح میں نے پہلی بار پڑھی تھی۔ وَيُظْهِرَ مِنْ حَوْزِهِ الشَّمْسِ الْخَفِيَّةِ كَوَاكِبَ الْمُضِيَّةِ وَالنُّجُومَ الزَّاهِيَّةِ۔ منصور کہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو چھپا ہوا سورج ہے، میں اس سے کچھ ایسے کواکب ستارے نکالوں جو چاند کا مزاج رکھتے ہوں، کچھ ایسے نجوم نکالوں جو سورج کا مزاج رکھتے ہوں، کیونکہ مزیت صفت قمر ہے، زاہیت صفت آفتاب ہے ستارے، لیکن آفتاب مزاج، مہتاب صفت۔ اب سر اٹھانا، ہر بندے سے کہہ رہا ہوں سن لینا اور پھر اپنے پھیپھڑے پہ پہرے بٹھانا۔ ولا میں یہی تو جادو ہے، سانس کو زینہ بنا کے کلیجوں میں اتر جاتی ہے۔ بے شک اپنے پھیپھڑوں پہ پہرا بچھا دینا۔ میں دیکھتا ہوں بشرط اگر دل میں ولا ہو، اگر ہتھیلی میں پھیپھڑا نہ آ کے بولے تو خیبر شکر نے غضنفر کو علم کس لیے دیا ہے؟ کہتا ہے میں اس بیوی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی علی سے اللہ شادی کر رہا ہے، اور یہ کوئی عام آدم زادی تو نہیں کہ روپوں میں مہر رکھا جائے، یہ کسی بادشاہ کی بیٹی تو نہیں کہ چند لاکھ چند کروڑ روپے حق المہر مقرر کیا جائے۔ جعل مہرہ رزقا للبریۃ وشفاعتہ ذخرا للشیعۃ۔ کہا اے فرشتوں، اللہ نے پوری خدائی کا رزق فاطمہ کا مہر بنا دیا ہے۔ پلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ مہر بطول کا، رزق خدائی کا، اللہ ہے، یعنی اس میں تو ساری خدائی شریک ہے۔ بطول کے حقدار بھی رزق کھاتے ہیں اور بطول کے دشمن بھی رزق کھاتے ہیں۔ تو منصور کہہ رہا ہے کچھ دوست دشمن میں فرق تو ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حقدار کہیں گے وہی رزق تو نے بطول کے دشمنوں کو بھی دیا، ہمیں بھی دیا، ہمارے حقدار ہونے کا نفع کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں شفاعتہ ذخرا للشیعۃ، اللہ نے فاطمہ کی شفاعت کو ذخیرہ بنا کے امانت رکھ دیا۔ جب میدان قیامت میں شیعہ آئیں گے، اللہ کہے گا بطول کی شادی کا انعام لیتے جاؤ۔
خدا کے لیے نہ تھکنا. بے شک مانتا ہوں میں ہم سپنے کمال پر ہے اور تھک جانا شیوہ بشریت بھی ہے. ہاں بس چند لمحوں کے لیے کہہ رہا ہوں, چند لمحے میں تھکنا. مولانا جملہ کیا ہے؟ لیٹس ہیو غور. فرمایا یہ تو انتظام اللہ نے کیا جو پردے میں ہے. رزق خدائی کھا رہی ہے, بطول مہر کا ہے, حق المہر بطول کا, یہ اللہ کو پتا ہے. یہ بطول کو شفاعت شیعوں کی ہوگی قیامت کے دن, ذخیرہ اللہ کے ہاں ہے, یا اللہ کو خبر یا بطول کو. وہ کہتے ہیں ظاہر میں بھی اللہ نے کچھ انتظام کیا ہے. جاگنا کیا زامنا لمئة وثمانین یوما رزق السماء لخلق البریت والبحریت. 180 دنوں کے لیے. کتنے دن؟ 180 دن. غالباً 6 مہینے بنتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. 30 دن مہینے کے تو 180 دن کے 6 مہینے, یعنی 180 دن 6 مہینے کے لیے زمینہ ضمانت لی ہے اللہ نے. رزق السماء لخلق البریت والبحریت. کوئی بر میں رہتا ہے یا بر میں, اپنا ہے یا پرایا, کلمہ گو ہے یا کافر, چاہنے والا ہے یا جلنے والا, اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ تم بھی اعلان کر دو زمین پر. میں نے بر و بحر میں جبریل سے اعلان کروا دیا ہے کہ 180 دنوں تک کوئی رزق نہیں ڈھونڈے گا, کوئی روزی تلاش نہیں کرے گا. ہر مخلوق کا 6 مہینے کھانا آسمان سے آئے گا. نہیں 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 میں نے کہا ہے اور اکثریت کے سروں سے گزر گیا. وجہ کیا ہے ندیم, سبب کیا ہے؟ یہ 180 دنوں کے لیے کیوں مخلوق کو پابند کیا جا رہا ہے؟ صرف انسانوں کو نہیں, بر و بحر ان درندوں سے کہا گیا شکار نہ کرنا. شادی بطول کی ہو, مظلوم کا لہو بہے, میں برداشت نہیں کروں گا. تمہارا شکار بند, رزق آسمان سے آئے گا. ایک وجہ. دوسری وجہ رسول نے بھی پوچھا تھا, پالنے والے چلو مومن تو کھائیں علی و بطول کی خوشی میں, یہ کافروں کے لیے بھی آسمان سے بھیجے گا. آواز قدرت ہے, میں نے بنی اسرائیل کے لیے اگر من و سلوہ بھیج دیا تھا, وہ سارے مومن تو نہیں تھے, تو کیا علی اور بطول کی شادی کی خوشی میں نہیں نہیں تو بھیج کیوں رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے میرے حبیب, میں چاہتا ہوں کہ ہر ذی روح کے بدن میں بطول کا نمک اتر جائے. سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ ہر ذی روح کے بدن میں بطول کا نمک اترے, تاکہ پھر دیکھا جائے نمک حلال کون ہے, پھر دیکھا جائے نمک حرام کون ہے. یہ تو ہے عوام کی بات. پھر حکمداروں میں بھی, جہاں ہم جیسے ہوتے ہیں چھوٹے حکمدار, وہاں سلمان جیسے بڑے بھی تو ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے صاحب کیا انعام رکھا؟ فَمَا سَخَّرَ لِشِيَّتِهَا الْأَكْوَانَ كَالْمَطِيَّةِ. اللہ نے بطول کے خاص شیعوں کے لیے کائنات ایسے مسخر کر دی ہے جیسے تمہارے ہاتھوں میں سواریوں کی باغیں. جی جدھر چاہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب تشریف لائے, چھوڑنے دوں؟ اتنے ہی بندے چاہتے ہیں, 8-10.
میں چاہتا ہوں ہر ایک رگوں میں، ہر رگ میں اس کا نمک اترے. یہ عوام کے لیے تحفہ، خواص کے لیے یہ کہ کائنات کو میں نے ان کے سامنے ایسے مسخر کر دیا جیسے سوار کے ہاتھوں میں سواری کی باغ ہے، اور سلمان جیسے ایسے ہی ہیں. مہمان آ گیا، جنگل میں نکلا، ہرن چل رہے تھے، جیسے پرندے اڑ رہے تھے. میں کہا شاہ جی سلمان ہرنوں کی طرف، پرندوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے لیاتنی منکم طیر وزبی سمین آلے قد جاءنی ضیف انی احب اکرامہ. کہا میرا مہمان آیا ہوا ہے، ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک موٹا تازہ پرندہ مجھے چاہیے. ایک لمحے میں ہرن قدموں میں، پرندہ قدموں میں. مہمان حیرانوں کے کہتے ہیں جانور تیرے مسخر ہیں، پرندے تیرے مسخر ہیں. سلمان نے مسکرا کے کہا ہر رأیت عبدا عطا اللہ باسا، کیا تو نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ وہ اللہ کا ہر کہا مانے اور اللہ اس کا کوئی کہا نہ مانے؟ یہ اور پھر میں زیادہ تک نہیں کروں گا. فہم، چاہے وہ خاص حقدار ہیں یا عام، یہاں جمع کے صیغے سے فہم، یہ دونوں کے دونوں، یہ سارے کے سارے، عام حقدار بھی خاص حقدار بھی. فہم آہرا وَأَلْيَقُ بِالْبُوحِيَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ اخْتَصَّهُمْ بِطَهُورَةِ الْمَوْلُودِيَّةِ. کہا اس کے جو حقدار ہیں بطول کے، ان کو حق ہے کہ وہ فخر سے ہاتھ سینے پہ مار کے کہے ہم حلالی ہیں، ہمارے دل میں بطول کی دشمنی نہیں ہے. بس جس کے مہر میں اللہ نے کائنات لکھ دی ہو، یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پانیوں سے بات شروع ہوئی. پہلے مہر میں پانی، پھر خمس، پھر ساری زمین، پھر آسمان، پھر خدائی. اور بطول آگے ایک جملہ بول دیتی تھوڑا ہے گئے ہو. بطول ایک لفظ کہہ دیتی تھوڑا ہے. جب خدائی پر بھی کہا تھوڑا ہے، جبریل کا چہرہ اتر گیا تھا. خدائی پہ راضی نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا؟ کہیں شادی کا معاملہ کھٹائی میں تو نہیں پڑتا. آواز خدا دی جبریل سوچ کیا رہا ہے؟ کسی مجبور کے خانہ دار کی شادی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مسند اقتدار پہ رہتا ہوں میں. رسول سے کہے پوچھے اپنی بیٹی سے چاہتی کیا ہے، اپنی طلب تو بتائے. ایک کن کہوں گا، بطول کی طلب پیش کر دوں گا. رسول آئے، بیٹا اللہ کہتا ہے اپنی طلب بتا، مہر میں چاہیے کیا؟ کہا یہ جو کچھ دے رہا ہے سارا لے لے، کچھ نہیں چاہیے. وَجْعَلْ فِي مَهْرِيَ الشَّفَاعَةَ لِمُذْنِبِي سِيَّتِي، میرے حسین کے گناہگار ماتمیوں کی شفاعت لکھ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. مجھے میرے بیٹوں کے عزاداروں کی شفاعت چاہیے. 1400 سال بعد سن کے رو پڑے ہو تم. زلزلہ آ گیا تھا عالم ملکوت میں، بھوچال آ گیا تھا حجاب الہی میں. بطول یہ سارا بھی تیرا اور شفاعت بھی تیری، ابھی لکھ کے دے دیتے ہیں. بطول نے اپنا مہر تیری شفاعت مانگی.
یعنی مانگی کس حوالے سے؟ کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کہہ کے کہا میرے حسین کے رونے والے ہیں، میرے حسین کے عزادار ہیں، العظمت للہ۔ اور پیار کتنا ہے حسین سے؟ ہاں زیادہ طویل عریض نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر آنکھ میں کم از کم ایک آنسو آ جائے۔ تفصیل زمین صاحب شاہ صاحب سے سن لینا، جو کہ بی بی بھی یقیناً پردے میں موجود ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گنے چنے دن گزارے ہیں رسول کے بعد بی بی نے، دنیا میں کوئی صدیاں نہیں تھیں، کوئی برسوں نہیں گزارے، گنے چنے دن۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی امت نے تحفے کیا دیے؟ اللہ اکبر۔ حق مانگنے گئی اور چکوال والوں کوئی میلوں کا فاصلہ نہیں کیا، کوئی ریاستیں عبور نہیں کی۔ آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، 25 قدم چلی، جب چلی تھی سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جب لوٹ کے آئی سارا سر سفید تھا۔ بلاتش بھی زینب نے ماں کے گلے میں ڈال کے کہا ماں صدق کا اتنا افسوس کیا، سر سفید ہو گیا، اب سینے میں پتھر نہیں تو فکرہ سمجھنا۔ بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھا چوم کے کہا زینب میں کروڑوں صدق قربان کروں تیری چادر پر، میں صدق کو نہیں رو رہی، میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی، میں نے تجھے شرابی کے دربار میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ تو میں تمہیں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں اللہ کرے کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہوں۔ جی جی ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ جوڑے جی بسم اللہ۔ یا تو میں انکار کروں تو پھر ہاتھ جوڑو۔ بیٹا میں نے صدق کا غم نہیں منایا، مجھے دربار میں تیرے بھائی کے گلے پہ خنجر نظر آیا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں نظر آئی، میرا سر سفید ہو گیا۔ یہ پہلا تحفہ تھا اپنے بابا کی امت سے۔ تمہارے یار دل بڑے نازک ہیں، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، چوٹ لگے تو خدا کے لیے معاف کر دینا۔ 75 دن زندہ رہی، جس میں سے 72 دن دائیں ہاتھ میں لے کے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 75 میں سے 72 دن، 72 دن، 72 دن۔ عالم بھی موجود ہیں، دو سید مسائب خان، ذاکری کی سند بھی میرے سامنے موجود ہے۔ ایک فکرہ سید زادہ تمہارے سامنے کہنے لگا ہوں، تیسرے دن سے کیوں نہیں پڑھ سکی؟ ہاتھ یہاں آ گیا تھا۔ ہاں مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، قبر میں بھی ماتم نہ کیا تو پھر بطول کی مظلومیت میں شک کر لینا بے شک، بشرطے کہ ہے اس کے لیے جو اس کے سینے میں گوشت کا دل ہے۔ بس رکھا اور نہیں اٹھایا۔ تو میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، تیرے تصور سے پہلے غسل مل چکا بطول کو، دفنایا جا چکا، حسن نے ودا کر لیا، زینب ودا ہو چکی، کلثوم ودا کر چکی۔ نجف والے نے رو کے کہا اینا اینا بنی الحسین، کہاں ہے میرا مظلوم حسین؟ ہچکیوں والی آواز میں جواب دیا ہاں یا بتا بابا میں ادھر ہوں۔ بیٹے وہاں سے ودا کر لے، پھر ملاقات قیامت سے پہلے نہیں ہوگی۔ سید معاف کرنا، دل دکھانے والا فکرہ ہے۔ حسین نے کہا بابا نانا سے سنا ہے عیسیٰ مریم کے لاشے پہ نہیں گیا تھا جب تک مریم نے آواز نہیں دی۔
میری ماں فخر مریم ہے